بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Aged Mother, a Japanese folk tale by Metsu Beshu کا ایکسرسائز ہم اس ویڈیو میں حل کریں گے انشاءاللہ. ورڈز میننگ: ڈسپوٹک آمرانہ ظالم شخص کو کہا جاتا ہے. کنیکٹڈ with or typical of a ruler with great power, especially one who uses it in a cruel way. ایک ظالم ایک بادشاہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتا ہے اور وہ اس کو ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کو ڈسپوٹک لیڈر کہا جاتا ہے. سجیسٹیو: مظہر کو کہا جاتا ہے اشارہ کرنے، تجویز کرنا. ریمائنڈنگ یو آف سم تھنگ اور میکنگ یو تھنک اباؤٹ سم تھنگ، جب کوئی چیز آپ کو کسی چیز کے بارے میں یاد دلاتا ہے یا آپ کو کسی چیز کے بارے میں سوچنے کے بارے میں مجبور کرتا ہے تو اس کو سجیسٹیو کہا جاتا ہے. پروکلیمیشن: اعلان کرنا، آرڈر دینا. ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ: ایک سرکاری بیان. اباؤٹ سم تھنگ امپورٹنٹ: کسی اہم چیز کے بارے میں. دیٹ از میڈ ٹو دا پبلک. دا ایکٹ آف میکنگ این آفیشیل اسٹیٹمنٹ. باربیرس: وحشیانہ. ایکسٹریملی کرول اینڈ شاکنگ: بہت زیادہ ظالمانہ اور جو آپ کو شوق دے یعنی آپ کو حیران کرے، آپ کو بہت بڑا صدمہ دے. ابنڈن: ترک کرنا. ٹو لیو somebody especially somebody you are responsible for: اس شخص کو چھوڑنا جس کی ذمہ داری آپ پر ہو. with no intention of returning: اور ایسا ترک کرنا کہ پھر واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو. ابنڈن اس کو کہا جاتا ہے. آئسولیشن: علیحدگی. the act of separating somebody something: the state of being separate: جب آپ کسی شخص یا کسی چیز سے جدا ہو جاتے ہیں. ٹینڈر: ملائم. کائنڈ، جینٹل اینڈ لونگ: اس طرح ٹینڈر اخباروں میں جو ایک کام کی پیشکش کی جاتی ہے ایک کمپنی کو تو اس کو بھی ٹینڈر کہا جاتا ہے. ریورنس: احترام. a feeling of great respect or admiration for somebody something. مینڈیٹ: اختیار نامہ، فرمان، حکم. the authority to do something given to a government or her organization by the people who vote for it in an election. snap: اچانک توڑنا، چٹکی کی آواز بنانا. to break something suddenly: کسی چیز کو اچانک توڑنا. with a sharp noise: تیز شور کے ساتھ. to be broken in this way: یا اس طریقے سے جب کوئی چیز ٹوٹتا ہے اور وہ جو آواز پیدا کرتا ہے تو اس کو snap کہا جاتا ہے. twig: ٹہنی. a small very thin branch that grows out of a larger branch on a bush or tree. frequent: اکثر. happening or doing something often: جب کوئی چیز بار بار واقع ہو جاتی ہے تو وہ frequent ہو جاتی ہے. summit: چوٹی. peak, top, summit, apex: the highest point of something especially the top of a mountain is called summit. cushion: تکیہ، اس کو پیلو بھی کہا جاتا ہے. a cloth bag filled with soft material or feathers that is used for example to make a seat more comfortable: جب بیٹھنے کی جگہ کو زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے ایک ایسا کپڑے میں ایک نرم مواد بھر دیا جاتا ہے اور اسے ایک تکیہ بنایا جاتا ہے. stooping: جھکنا. رکوع کی حالت کو stooping کہا جاتا ہے. to bend your body forwards and downwards: اپنے بدن کو آگے کی طرف اور نیچے جھکانا یہ stooping ہوتا ہے. injunction: حکم. an official order: سرکاری حکم given by a court which demands that something must or must not be done. hasten: جلدی کرنا. to say or do something without delay: بغیر تاخیر کیے کوئی بات کہنا یا کوئی کام کرنا یہ hasten ہوتا ہے. shrivel: سکڑنا، جڑیا بن جانا. to become or make something dry and wrinkled as a result of heat, cold or being old: جب گرمائش کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے یا بہت زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے کسی چیز میں جریا بن جاتی ہے تو وہ shriveled ہو جاتی ہے. closet: الماری، کوٹری. a small room: ایک چھوٹا سا کمرہ or a space in a wall with a door that reaches the floor used for storing things. senseless: بے حس. having no meaning or purpose: جس کا کوئی مقصد
کوئی معنی نہ ہو تو وہ سینس لیس ہوتا ہے. لیجنڈ کہانی افسانہ. A story from ancient times about people and events that may or may not be true. A very famous person کو بھی لیجنڈ کہا جاتا ہے. بہت زیادہ مشہور شخص کو بھی لیجنڈ کہا جاتا ہے. Choose the correct option. Shinano, the town where they lived, was governed by a despotic leader. In this sentence, the word despot means the governor was a cruel man. He left his helpless old mother to his back and set out on his painful journey up the mountain. The journey was painful because the mountain was steep کیونکہ پہاڑ ڈھلوانوں پر مشتمل تھا. And he was to abandon his mother. اور اس کو اپنا ماں وہاں پر چھوڑنا تھا. اس کے پیٹ پر اس کی ماں بھی تھی. اس وجہ سے یہ سفر دردناک تھا. The son decided to take her mother back to his heart because he was greatly moved by the pains she took to guide him back his home. جب اس کی ماں نے اسی آخری نصیحت کی let not thine eyes be blind my son, تو اس کے بعد وہ متاثر ہوا اور اس نے واپس اپنے ماں کو ہارٹ یعنی جھونپڑی لایا. The saying with the crown of no dear cometh wisdom means that wisdom comes with the passage of time. جس طرح برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ یہ عقل مندی آتی ہے. کراؤن آف سنو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ برف سے ایک تاج بنائیں گے تو وقت کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, پگھل جاتا ہے. اس طرح جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح عقل مندی بھی وقت گزرنے کے ساتھ آ جاتی ہے. His demand was that his subjects should present him with a roof of ashes. Using the contextual clue, the word subjects in this sentence means citizens. Subject یہاں پر کیا ہے, رعایا, citizens. Strength طاقت کو کہا جاتا ہے. Reverence احترام کرنا. Comfort آرام دہ. Frequent often. Humble عاجز. Barbarous وحشیانہ. Hunter شکاری. Twig ٹہنی. Grammar. Modal verbs. Choose the correct answer about the function of the modal verbs in following sentences. May I use your mobile phone? تو یہاں پر may to make a semi formal request. ایک سیمی فارمل ریکویسٹ کے لیے یہاں پر میں استعمال ہوا ہے. سیمی فارمل اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ فارمل طریقے سے پوچھ رہا ہے, وہ اس کا موبائل استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس لیے وہ پوچھتا ہے میں آئی یوز یور موبائل فون. یو مسٹ ناٹ واک آن گراس. تو یہاں پر مسٹ ناٹ پروہیبیشن ہے, کسی شخص کو منع کرنا ہے ایک کام کرنے سے. ہی شوڈ کم ٹو دا میٹنگز آن ٹائم. تو یہاں پر ٹو کنوے دا آئیڈیا آف این ابلیگیشن. یہاں پر کیا ہے, ایک کام ضروری ہے تو ابلیگیشن یعنی فرض. ہی شوڈ کم ٹو دا میٹنگز آن ٹائم, اسے ضرور آنا چاہیے. کین یو ہیلپ می ود دس ایکسرسائز ٹو ایکسپریس اور انکوائر اباؤٹ ویلنگنیس. یہاں پر کین انکوائر اباؤٹ ویلنگنیس رضامندی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کین استعمال ہوا ہے. یو نیڈ ناٹ ٹیک یور امبریلا, اٹ از ناٹ ریننگ. ایکسپریسنگ لیک آف نیسیسٹی. نیڈ ناٹ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ ہمیں لیک آف نیسیسٹی شو کر رہا ہے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کوڈ یو سے اٹ اگین مور سلولی. تو یہاں پر ٹو میک اے ریکویسٹ, ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے کوڈ استعمال ہوا ہے. دا ویدر ول بی ہاٹ انف ٹو گو ٹو دا بیچ دس ویکینڈ. تو یہ کیا ہے, یہ پریڈکشن ہے, ٹو میک اے پریڈکشن. دا ڈاگ وڈ بارک ایوری ٹائم دا ڈور بیل رنگ. تو یہاں پر یہ ہیبیچول ایکٹیویٹی یعنی ایک عادت سرگرمی کو دکھا رہا ہے. شل آئی ہیلپ یو ود یور لگیج فار آفرنگ سم ون ہیلپ. تو یہاں پر شل کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے, کسی شخص کو مدد کی پیشکش کرنے کے لیے. Choose the most appropriate answer to express the idea specified in parentheses. You don't look well. You should see a doctor. تو ایڈوائس کے لیے should استعمال ہوتا ہے. Take a message please. تو ریکویسٹ کے لیے could استعمال ہوتا ہے. May you, shall you, need to یہاں پر غلط ہے. Could you take a message please. یہاں پر یہ suitable ہے. Whose book is this? I am not sure. It might be Anam's. تو possibility کے زیادہ تر might. تو یہاں پر might is the correct option. She تو necessity کے لیے
ہم must استعمال کرتے ہیں. She must have stayed her home yesterday because her little son was sick. You can leave work at 3:30 today. تو پرمیشن کے لیے can استعمال ہوا ہے. ریگولر اینڈ irregular verbs. ریگولر ورب ہوتا ہے جس کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی سے بنتا ہے، اور irregular verbs ہوتے ہیں جس کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم ای ڈی سے نہیں بنتا، جیسا کہ go, went, gone, come, came, come. yesterday طاہر، تو اس کا سمپل فاسٹ ہے got. have کا ہے had. put کی تینوں فارمز ایک جیسے ہیں، put، have had. go went. brush brushed. come comed. put leave left. take took. have had. get got. get got. enter entered. listened. hurried. be was. eat ate، اور اس کا تھرڈ فارم ہے eat ate eaten. do did. watch watched. have had. meet met. wash washed. come came come. put brushed. recited. اور آخر میں ہے fall fell fallen. fall fell fallen، fall کا سیکنڈ فارم ہے فیل یعنی گرنا، اور فالن اس کا تھرڈ فارم ہے. تو یہ تھا دا ایجڈ مدر بائی میٹسوبیشی کا ایکسرسائز. امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ایکسرسائز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.